الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم آج انشاءاللہ سورہ بقرہ جو ہم اس کا صرف اور نحو کرتے ہیں آیات کا، تو اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اور ہم نے لاسٹ ٹائم آیت نمبر 40 کی تھی، تو بیسیکلی آیت نمبر 40 سے جو ہے وہ اس میں سورہ بقرہ میں جو ہے وہ ایک ٹرانزیشن آ رہا ہے کہ تقریباً 9 آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر تھا، اور اب آیت نمبر 40 سے جو آیت نمبر 40 سے جو حصہ سورہ بقرہ کا شروع ہو رہا ہے وہ مینلی بنی اسرائیل کے متعلق ہے۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے آیت نمبر 40 کا مطالعہ کیا، اس کے صرف نحوی تحلیل کی، گرامر کے مطابق اس کو سمجھا، اور پھر اس کے ورڈ ٹو ورڈ میننگ بھی کیے تھے۔ تو اس میں پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں میننگ کیا ہے۔ اس میں شروع میں ہی جو آیت کے بالکل شروع میں جو ہے خطابانہ انداز ہے کہ مخاطب کیا ہے، بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے، اے اولاد یعقوب یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر نازل کی، بس پورا کرو مجھ سے کیا ہوا وعدہ، میں پورا کروں گا تم سے اپنا وعدہ، اور صرف مجھ سے ہی خوف کرو۔ اچھا، اس میں گرامر پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں کہ شروع ہوا کہ اے اولاد یعقوب یعنی کہ بنی اسرائیل، اذکرو، تو اس میں فعل امر آیا شروع میں ہی۔ گرامر کے لحاظ سے دیکھ لیجئے کہ اذکرو فعل امر آیا کہ یاد کرو میری نعمتوں کو، پھر واو کے بعد پھر فعل امر آیا، واو عاطفہ آیا، اس کے بعد پھر فعل امر آیا کہ پورا کرو مجھ سے کیا ہوا وعدہ۔ تو اذکرو ایک آیا فعل امر، پھر اوفو آیا، اور پھر آیا ارہبونی آیا۔ تو اس میں بھی فعل امر ہے، واو عاطفہ کے بعد پھر ارہبونی آیا۔ تو 3 امر کے صیغے پہلے ہی آ چکے ہیں، اور سارے جمع کے صیغے ہیں، اذکرو، اوفو، ارہبونی۔ تو اب ہم اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ کیونکہ یہ وہ جو آیت ہے ظاہر ہے وہ کنٹینویشن ہے، جو مقول القول ہے اس کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو خطاب کر کے، بنی اسرائیل کو خطاب کر کے جو کہہ رہے ہیں، اس کی کنٹینویشن ہے یہ آیت 41۔ ٹھیک ہے، تو کیونکہ کنٹینویشن ہے تو ہم نے اوپر دیکھا کہ 3 فعل امر آ چکے ہیں، وَاذْكُرُوا وَأَوْفُوا اور ارہبونی۔ اب یہ آ رہا ہے، یہ آیت آ رہی ہے، اس میں دیکھیں، میں ذرا مارکر لے لوں جی۔ واو سے شروع ہو رہی ہے آیت، یعنی کہ کنیکٹ ہو رہی ہے پیچھے سے، اور واو جو ہے یہ ہمارا واو عاطفہ ہے۔ ٹھیک ہے، واو عاطفہ یعنی کہ یہ کنیکٹ ہو رہا ہے، یہ پیچھے اس کا عکس جو ہے پیچھے والی آیت میں جو فعل امر ہے اس کا عکس ادھر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اس پہ معطوف ہے۔ یہ اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے نا، واو کے بعد جو لفظ آ رہا ہے وہ معطوف ہے پچھلی آیت میں اذکرو پہ۔ ٹھیک ہے، اوریجنلی جو فرسٹ فعل امر آیا تھا اس پہ معطوف ہے۔ ٹھیک ہے، واو عاطفہ، اور پھر یہ آمنو جو ہے یہ فعل امر ہے، یہ فعل امر ہے۔ اچھا، فعل امر میں یہ ہمیں کیسے پتہ چل رہا ہے
کیوں؟ کیونکہ آمنو ہے، ٹھیک ہے. وہ ہم ابھی صرف کرتے ہیں، 1 منٹ صرف کرتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ دیکھیے، میں اس کو تھوڑا بڑا کر دوں. یہ دیکھیے آمینو ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم اس کا صرف صغیر دیکھیں تو یہ دیکھیے فعل باب افعال سے جب ہم اس کی صرف صغیر دیکھتے ہیں نا، باب افعال سے، تو صرف صغیر جو دیکھتے ہیں وہ آتا ہے آمنا یومنو ایمانن فہو مؤمن. اس میں امر کا صیغہ جو آتا ہے آپ کو پتا ہے فعل مضارع سے بنتا ہے. یومنو یعنی کہ تؤمنو سے بنے گا، اور آمن، اور اس کا جب انتا کا صیغہ، واحد کا صیغہ ہوتا ہے تو آمن ایمان لاؤ، اور جب جمع مذکر ہوگا، جمع بہت سامنے جو ہے وہ جمع مذکر کا صیغہ ہوگا اور حاضر کا صیغہ ہوگا، تو آمنو، امر جو ہے وہ حاضر کے صیغوں میں ہی آتا ہے، تو آمنو تم سب ایمان لاؤ، ٹھیک ہے. تو یہ جو میم پہ زیر ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے یہ باب افعال سے ہے، ٹھیک ہے. اگر یہ باب مجرد سے ہوتا، ثلاثی مجرد سے امینہ یامنو یعنی کہ سمیہ سے ہوتا، تو میم پہ فتح ہوتا، تعمنو سے بنتا وہ انتا، تعمنو سے بنتا اس کا فعل امر، اور میم پہ فتح ہوتا. یہاں پہ میم پہ کسرہ ہے تو یہ باب افعال سے آ رہا ہے، اور باب افعال میں اس کا معنی جو ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. ہم واپس جاتے ہیں اپنے صرف کرنے کے بعد، ہم واپس جاتے ہیں، گرامر کنٹینیو کرتے ہیں. اچھا، وَآمِنُوا، اب یہ ہو گیا کہ یہ جو ہے فعل امر ہے اور یہ سب کے لیے ہے. یہ جو واو ہے نا، یہ واو ہمیں بتا رہی ہے کہ انتم ہے، اس میں جو فاعل ہے پوشیدہ وہ انتم ہے. یہ واو ہمیں بتا رہی ہے اس میں آمنو میں. وَآمِنُوا بِمَا، بی حرف جر ہے اور ما اسم موصول ہے، اور ما اسم موصول جو ہے، ما جو ہے وہ مبنی ہے، اور اس کو ہم کہیں گے اس کا اسٹیٹس فی محلی جر. اس کا جو اعراب ہے وہ فی محلی جر ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ حرف جر کے بعد آ رہا ہے، اور یہ دونوں جار مجرور متعلق کس کے ہیں؟ آمنو کے، کہ ایمان لاؤ کس پر؟ بما، اس پر، انزلتو، انزلتو، ٹھیک ہے. 1 منٹ میں پھر مارکر لے لوں. اب انزلتو جو ہے اس پر ایمان لاؤ جو کہ میں نے نازل کیا. اچھا، بیما جو ہے یہ اسم موصول ہے، ٹھیک ہے، اسم موصول ہے. تو انزل اور انزلتو جو ہے یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے نا. انزلہ، 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 انزلو، انزلت، انزلتا، انزلنا، انزلتا، انزلتا انتا کا صیغہ انزلتا، تو یہ انزلتو یعنی کہ میں نے نازل کیا. اچھا، اس میں دیکھیں ما جو ہے بیما اسم موصول ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ اسم موصول کے بعد جو صلہ آتا ہے، یہ فعل ماضی جو آ رہا ہے نا، فعل ماضی انزلتو سے جو شروع ہو رہا ہے، یہ صلہ ہے ما کا، اسم موصول کا صلہ ہوتا ہے. اور صلہ میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو کہ واپس اسم موصول کی طرف پلٹتی ہے. ایمان لاؤ اس پر جو کہ میں نے نازل کیا. اب اس میں اگر وہ ضمیر یہاں پہ موجود ہوتی تو انزلتہ ہوتا، اگر وہ ضمیر یہاں پہ موجود ہوتی تو انزلتہ ہوتا، بما انزلتہ ہوتا. لیکن یہاں پہ وہ ضمیر عائد جو ہے وہ حذف کی گئی ہے، وہ نہیں ہے، یہاں پہ ڈراپڈ ہے.
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ضمیر عائد جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتی ہے تو پھر اس معنی میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے. معنی میں وسعت کیسے پیدا ہو جاتی ہے کہ جو کچھ بھی میں نے نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس وقت، جو بیما انزلتو. اچھا، تو اس میں جو ہے وہ ایک اسپیسیفیکیشن نہیں ہے، اسپیسیفائی نہیں ہے. اس میں بیما میں ایمبیگوٹی بھی ہوتی ہے، اور جب عائد نہیں ہوتی تو وسعت ہو جاتی ہے. تو یہ کہ جو میں نے قرآن پاک نازل کیا ہے، جتنا بھی قرآن پاک نازل کیا ہے، اس وقت تک جب سورہ بقرہ نازل ہو رہی تھی تو پورا قرآن پاک پورا نازل نہیں ہوا تھا، تو وہ ایک جو اس کی کمپلیشن نہیں ہوئی. تو جو کچھ بھی کلام اب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا، بیما انزلتو، جو کچھ بھی میں نے نازل کیا، اور وہ اس پر ایمان لاؤ. ٹھیک ہے، پھر بیما انزلتو، پھر اس کی مزید کلیریفیکیشن ہے کہ وہ اس میں بیما انزلتو ہو ضمیر ہے، ہونی چاہیے تھی نا، جو کہ نہیں ہے، حذف ہوئی بھی ہے. اس ضمیر کے لیے ہے کہ وہ مصدقاً یعنی کہ وہ تصدیق کرتی ہے، جو میں نے کلام نازل کیا ہے وہ تصدیق کرتا ہے. مصدقاً یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، مصدقاً، اور یہ اس کے لیے آتا ہے جو کہ نازل کیا گیا، جو کہ میں نے نازل کیا. تو وہ مصدقاً جو ہے وہ حال ہے اس ضمیر کے لیے جو کہ محذوف ہے یہاں پہ، ہو کی ضمیر. ٹھیک. اچھا، اب مصدقاً اسم فاعل ہے. اسم فاعل جو ہوتا ہے، اسم فاعل اور اسم مفعول معنوی لحاظ سے فعل کی طرح عمل کرتے ہیں. تو جس طرح فعل کے لیے ہمارے پاس فاعل ہوتا ہے، فعل کے لیے ایک ڈوئر ہوتا ہے، اسی طریقے سے اسم فاعل کے لیے بھی ڈوئر ہوتا ہے، اور اسم فاعل کے لیے متعلق بالفعل بھی آ سکتا ہے، کیونکہ وہ فعل کی طرح عمل کرتا ہے. تو مصدقاً یعنی کہ جو تصدیق کرتی ہے، لیما جار مجرور متعلق مصدقاً. ٹھیک، لیما جو کہ تصدیق کرتی ہے جو کچھ تمہارے ساتھ ہے، معاکم جو کچھ تمہارے ساتھ ہے. یہ ما پھر اس موصول ہے، اور معاکم اس کا صلہ ہے، جو کچھ تمہارے ساتھ ہے. یعنی کہ ایمان لاؤ اس کلام پر جو کہ میں نے نازل کیا، اور وہ تصدیق کرتا ہے اس چیز کی، اس کلام کی جو کہ تمہارے ساتھ ہے. یہ والا ما جو ہے قرآن پاک اس وقت تک جو نازل ہو چکا ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور یہ والا ما لیما معاکم کہ توریت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، بنی اسرائیل کے پاس جو پہلے سے موجود ہے. معاکم خطاب جو ہے بنی اسرائیل سے ہے، تو جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا ہے یہ کلام جو کہ میں نے نازل کیا. ٹھیک ہے، تو واو عاطفہ اور آمنو جو ہے فعل امر ہے، معطوف علی اذکروا، بی حرف جر، ما اسم موصول، فی محلی جر. انزلتو فعل ماضی، فاعل جو ہے یہ تو کی ضمیر ہے، اور یہ صلہ بن کے آ رہا ہے. انزلتو مصدقاً، یہ اس ما کا یہاں پہ جو آیت تھی ضمیر عائد، اس کے لیے یہ حال ہے، حال من الضمیر محذوف. اور پھر لیما جو ہے متعلق بھی مصدقاً ہے، اور معاکم جو کہ یہ ظرف مکان ہے جو کہ تمہارے ساتھ ہے. اچھا، اس کے بعد پھر واو ہے، واو عاطفہ ہے، اور لا ناہیہ ہے. لا ناہیہ ہے کیونکہ تکونو جو ہے وہ مجزوم ہے. اس میں تکونونا ہونا تھا پہلے، اصل میں اس کا جو اصل جو فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے وہ تکونونا ہوتا ہے، لیکن
جب نون کو گرا دیا گیا تو یہ مجزوم ہو گیا، لائٹسٹ فارم ہو گئی. تو لائٹسٹ فارم سے پہلے لا ناہیہ. ولا تکونو، اور یہ جازمہ ہے، ٹھیک ہے، فعل مضارع مجزوم ہے یہ. اور اس میں ہم جب تکونو میں، ایک تو یہ فعل ناقص ہے، کانا یکونو جو ہے وہ فعل ناقص ہے اور مجزوم ہے. مجزوم جب نون کو گرا کے ہم مجزوم بناتے ہیں تو پھر اس کو کلاسک گرامر میں بھی حذفی نون کہتے ہیں. مجزوم بھی حذفی نون. وہ لا ناہیہ تکونو فعل مضارع مجزوم بھی حذفی نون، اور اس میں واو جو ہے وہ اسم کانا ہے. تکونو میں اسم کانا ہے. ولا تکونو، اور نہیں بن جاؤ، اولا پہلے. یہ جو ہے اولا یہ خبر کانا ہے. اس میں جب کانا والا جملہ ہوتا ہے دیکھنے میں وہ جو ہے وہ جملہ فعلیہ لگتا ہے. تکونو ظاہر ہے فعل مضارع مجزوم ہے، لیکن اس میں جو اس کا فاعل ہوتا ہے ہم اس کو اسم کہتے ہیں، اسم و کانا کہتے ہیں. اور اس کے بعد جو آگے انفارمیشن ہوتی ہے اس کو خبر کانا کہتے ہیں، اور خبر کانا جو ہوتی ہے نصب ہوتی ہے. اسی لیے ہمیں اولا جو ہے وہ نصب دکھائی دے رہا ہے فتح کے ساتھ. ولا تکونو اولا، نہیں بن جاؤ پہلے، کافرن جھٹلانے والے. اولا کافرن، اولا جو ہے خبر ہے اور مضاف بھی بن رہی ہے، اور کافرن جو ہے وہ مضاف الیہ. پہلے جھٹلانے والے بہی، ان آیات کے، اس کلام کے. بہی یہ متعلق بھی کافر ہے، کافر سے متعلق ہے بہی. اور نہیں بن جاؤ پہلے پہل جھٹلانے والے اس کو. پھر واو، اس کا اعراب بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے تکونو کا ہے. صرف یہ ہے کہ تکونو میں کیونکہ کانا یکونو فعل ناقص تھا تو ہم نے واو کو جو ہے وہ اس کا اسم کہا تھا، اسمو کانا کہا تھا. یہاں پہ جو ہے واو کو ہم کہیں گے فاعل، ٹھیک ہے. واو عاطفہ ہے. پھر لا ناہیہ ہے، ناہیہ ہے. اور تشترو وہی فعل مضارع مجزوم بی حذفی نون. یہ اس طریقے سے میں اپنے جب کرتی ہوں ایبریویشن تو فعل مضارع مجزوم بی حذفی نون. کیونکہ یہ اصل میں تشترونا تھا، نون کو گرایا مجزوم کرنے کے لیے لا ناہیہ کے ساتھ، تو مجزوم ہو گیا یہ بی حذفی نون. اچھا، اس میں تشترو جو ہے یہ باب افتعال سے ہے. اصل میں یہاں پہ جو اس کا روٹ لیٹر ہے وہ شین یا اور را سے ہے. شین یا اور را. تو جب یہ باب افتعال میں جاتا ہے تو اشترا یشتری، تو اشترا یشتری، اور یشتری سے پھر یہ تشتری جو ہے وہ انتا کا صیغہ ہے، اور انتم کے لیے تشترو. یہ واو جو ہے یہ اس بتا رہا ہے کہ یہ جو کلام ہے یہ فاربیڈنگ جو ہے وہ سامنے جمع کے صیغے کے لیے ہے. ولا تشترو، اور نہیں بیچ ڈالو، بی آیاتی میری آیات. اب اس میں بی جو ہے حرف جر ہے، آیاتی جو ہے اسم مجرور و ہوا مضاف، اور یہ یا جو ہے یا متکلم ہے، یا متکلم مضاف الیہ ہے.
اس میں جار مجرور بھی ہے اور پھر آیاتی جو ہے وہ مضاف بن کے اور یا متکلف مضاف ہے. نہیں بیچ ڈالو میری آیات سمنن مفعول بھی قیمت کے عوض بہت ہی کم. قلیلاً جو ہے وہ سمنن کی صفہ دونوں جو ہے وہ نصب ہیں اور دونوں نکرہ ہیں. تو چاروں جو خصوصیات ہیں پراپرٹیز ہیں وہ میچ ہو رہی ہیں سمنن قلیلا. تو یہ موصوف صفہ ہیں. تو نہیں بیچ ڈالو آیات تھوڑی سی قیمت کے عوض. اور پھر یہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ یہ بالکل معطوف ہے فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ پہ. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ جو پچھلی آیت میں تھا اس پہ پورا معطوف ہے یہ جملہ کہ صرف مجھ سے ہی ڈرو. وہاں پہ ارہبونی تھا اور ارہبو تھا اور نی جو ہے وہ مجھ سے ڈرو. نی جو ہے وہ مفعول بھی ہے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. تو یہاں پہ میں پاز لے لیتی ہوں. اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے تو آپ کر لیں. دیکھیے آپ یہ ہے نا یہ پوچھ رہے ہیں کہ عائد کا کانسیپٹ وہ میں دیکھیں اگر اس کو ہم الگ سے پڑھیں بی کو ہٹا دیں اور ہم یہ دیکھیں ما انزل تو یہ جب میں لکھتی ہوں تو یہ بہت مارکر جو ہے نا اس میں اتنا کنٹرول نہیں ہوتا. ایک منٹ. انزل تو ٹھیک ہے. یہ اصل میں ماؤس سے لکھ رہی ہوں اس کے مارکر سے نہیں. ٹھیک ہے. انزلتو ٹھیک ہے. ما انزلتو جو میں نے نازل کیا. اب جب کوئی فعل ہوتا ہے انزلتو انزلتو میں فعل تو انزلہ ہے اور تو جو ہے وہ فاعل ہے تو اس کا مفعول بھی ہوگا نا. اس کا مفعول بھی تو وہ مفعول بھی ہم اکثر اٹ جو ہوتا ہے واٹ میں نے کیا نازل کیا تو وہ ہو کی ضمیر کے ساتھ آتا ہے. تو ما انزلتہو میں نے جو نازل کیا وہ جو میں نے نازل کیا. جب ما موصولہ کو ہم کہتے ہیں تو ما کا ترجمہ جو ہوتا ہے وہ جو میں نے نازل کیا. تو جو میں نے نازل کیا وہ تو یہاں پہ مینشن نہیں ہے جس کو ہو کی ضمیر ہو کے ساتھ آنا چاہیے تھا. صلہ میں ہمیشہ ایک ضمیر ہوتی ہے جو کہ پلٹتی ہے اپنے اسم موصول کی طرف. یہاں پہ وہ ضمیر حذف ہوئی ہوئی ہے ہو کی ضمیر جو کہ مفعول بھی تھی. جو میں نے نازل کیا جو میں نے نازل کیا وہ تو جو ہے مفعول بھی ہوگا نا. تو یہاں پہ ہو کی ضمیر یہ دیکھیں یہاں پہ وہ حذف ہے. حذف عائد ہے اس کو عائد کہتے ہیں. اس ضمیر کو جو کہ صلہ میں آتی ہے اور وہ پلٹتی ہے اس موصول کی طرف اس کو ضمیر عائد کہتے ہیں. اور یہاں پہ وہ جو ہے حذف ہے. اس آیت میں وہ حذف ہے اور آیت میں حذف ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو وسعت پیدا ہوتی ہے اور اس میں ایمبیگوٹی آتی ہے کہ نان اسپیسیفک ہو جاتی ہے. کیونکہ ابھی اس کی جو وجوہات بیان ہوئی ہیں وہ یہ کہ کیونکہ اس وقت جو ہے وہ قرآن پاک پورا نازل نہیں ہوا تو پوری کتاب کی شکل میں نہیں ہے تو اس کو ہو نہیں کہا بلکہ جو کچھ بھی کلام اب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کیا ہے وہ تصدیق کرتا ہے جو کہ تمہارے پاس ہے. ٹھیک ہے جو کہ تمہارے پاس ہے. اچھا اس کو اب ایک منٹ میں اچھا ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا. اچھا اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور اس کے ورڈ ٹو ورڈ میننگ
دیکھتے ہیں وہ ہم دوسرے ڈاکیومنٹس دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں آمنو ہے تو آمنو اگر مجرد سے آئے ثلاثی مجرد سے آئے تو ایک تو یہ کہ وہ دو باب سے آتا ہے. باب سمیع سے آئے یعنی کہ امینہ یامنو امنن تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے مطمئن ہونا بے خوف ہونا. ٹھیک ہے. امینہ یامنو یا محفوظ ہونا اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا یا کسی کو امانت سپورٹ کرنا. جب کسی کو امانت سپورٹ کرتے ہیں تو محفوظ سمجھ کے سپورٹ کرتے ہیں. تو امینہ یامنو باب سمیع سے ہے. اور باب کرما سے آئے جیسے کہ یہ ہنسویر میں ہے باب کرما سے دکھایا ہے ٹو بی فیتھفل ٹو بی ٹرسٹ وردی. تو کرما سے کیونکہ جو خاصیت ہوتی ہے وہ کام کرنے والے کے اپنے اوپر آتی ہے یعنی کہ امنا یامنو خود امین ہونا دیانت دار ہونا. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ جو دونوں باب ہیں باب سمیع باب کروما ثلاثی مجرد سے اس آیت میں جو لفظ آیا ہے وہ ثلاثی مجرد سے نہیں آیا جو جیسے ہم نے ابھی اس کی جب گرامر کر رہے تھے اور اس کی صرف میں دیکھا کہ یؤمن سے آمن بنا آمن کے ایمان لاؤ اور آمنو جب واو آ جاتا ہے تو تم سب ایمان لاؤ. تو یہ جو ہے یہ باب افعال سے آیا اور باب افعال میں جو میننگ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آمنا کا مطلب وہ ایمان لایا یعنی کہ آمنا یومنو ایمان لانا یقین کرنا. تو ایمان لاؤ اس چیز پر جو کہ اس پر جو کہ میں نے وہ کلام جو کہ میں نے نازل کیا. اچھا اس میں آمنا فعل ماضی ہے یؤمنو فعل مضارع ہے. آمنا وہ ایمان لایا یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے ایمانن ایمان فہوا مؤمن تو وہ مؤمن ہے ایمان لانے والا ہے. اومنا اس پہ ایمان لایا گیا یؤمنو اس پہ ایمان لاتے ہیں وہ ایمان لایا گیا اس پر ایمان لایا گیا ایمانن فہوا مؤمن جس پہ کہ ایمان جس پہ کہ یقین کیا گیا جس پہ کہ ایمان لایا گیا. مؤمن اسم مفعول کا صیغہ ہے. آمن ایمان لاؤ و ناہی عنہ لا تؤمن نہیں لاؤ ایمان و ظرف منہ مؤمن ظرف جو ہے مکان اور زمان دونوں کے لیے. اچھا اس میں جب فعل مضارع سے امر کا صیغہ بنتا ہے تو انتا کے لیے آمن ہوتا ہے. اس کی صرف کبیر جو ہوتی ہے وہ 6 صیغوں میں ہوتی ہے. جو کمانڈنگ فعل ہوتا ہے امر اس کی انتا انتما انتم اور انتی انتما انتنا میں ہوتی ہے. تو انتا آمن انتما آمنہ انتم آمنو انتی آمنی انتما آمنہ انتنا آمنہ انتنا آمنہ. ٹھیک ہے. اور یہ صرف کبیر ہے صرف کبیر فعل مضارع کی وہی آمنہ سے. اچھا آمنہ جو ہے اس کا روٹ لیٹر حمزہ میم اور نون ہے تو یہ محموز ہے محموز الفا ہے. اور صرف کبیر فعل مضارع میں جو ہے وہ صرف کبیر اس طریقے سے ہوگی ہوا یؤمنو ہما یؤمنانی ہم یؤمنون ہیا تؤمنو ہما تؤمنانی ہننا یؤمننا انتا تؤمنو انتما تؤمنانی انتم تؤمنون انتی تؤمنینا انتما تؤمنانی انتنا تؤمننا انا اؤمنو نحنو نؤمنو. تو یہ اس طریقے سے اس کی فعل مضارع کی صرف کبیر ہے. کیونکہ امر کا صیغہ یوز کیا ہے آیا ہے اس آیت میں تو ہمیں مضارع بھی دیکھنا ہوگا. مضارع سے پھر امر کے 6 صیغے. تو اس طریقے سے اس کی صرف ہوئی. اچھا نیکسٹ جو ہے لفظ انزلہ ینزلو
अच्छा ये अगर ये भी बाब इफ़ाल से आ रहा है, ठीक है। अंजला युनजिलु इंजालन फहुआ मुनजिलुन, अगर ये बाब इफ़ाल से आता है यानी कि फोर्थ फैमिली से आता है, मजीद फीही फोर्थ फैमिली से आता है, तो उसका मतलब होता है टू कॉज टू डिसेंड, नाजिल करना, ऊपर से नाजिल करना, टू सेंड डाउन, टू रिवील, ठीक है। और जब मुजर्रद से आता है बाब दरबा से, तो नज़ला यंजिलु, नीचे उतरना, किसी का खुद नीचे उतरना। और जब बाब इफ़ाल से आता है तो नीचे नाजिल करना, उतारना, ठीक। अच्छा, उसके बाद यही यही लफ्ज बाब तफील यकिन यानी सेकंड फैमिली से आए तो नज़ला होता है, नज़ला युनज़िलु। और नज़ला युनज़िलु में ये होता है कि तदरीजन नाजिल करना, आहिस्ता आहिस्ता उतारना। और अनज़ला युनज़िलु एक दफ़ा उतारना, जब बाब फाल से आता है तो एक दफ़ा, दफ़तन एक दफ़ा उतारना। अच्छा, उसके बाद मुसद्दिक़न है, मुसद्दिक़न है तो मुसद्दिक़न का जो मादा है, रूट लेटर्स स्वाद, दाल और काफ, और ये जो है मुसद्दिक़न जो है वो इस्म फ़ाइल का सीगा है, तस्दीक करने वाला। और ये बाब तफ़ईल से आ रहा है, बाब तफ़ईल यानी कि फैमिली टू के उसको सुलासी मजीद फ़ीही में फैमिली टू कहते हैं, बाब तफ़ईल। सद्दक़ा युसद्दिक़ु तस्दीक़न फ़हुआ मुसद्दिक़ुन, ये फ़ेल मादी, फ़ेल मुदारे, फिर अमर और फिर इस्म फ़ाइल। तो इसमें जब फ़ेल अमर होता है तो सद्दिक़, बाब तफ़ील में जब होता है तो अल्लिम, अल्लिम तालीम दो, सद्दिक़ तस्दीक करो, तो ऐसे होता है। लेकिन यहाँ पे फ़ेल अमर का सीगा नहीं है, बल्कि मुसद्दिक़न आ रहा है, मुसद्दिक़न लिमा। तो मुसद्दिक़न जो है इस्म फ़ाइल का सीगा है कि जो कलाम मैंने नाजिल किया है वो तस्दीक करता है। मुसद्दिक़न वो जो तस्दीक करता है, इस्म फ़ाइल का सीगा को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो तस्दीक करने वाला, तस्दीक करता है। तो मुसद्दिक़न लिमा, वो तस्दीक करता है उस चीज़ की, माअकुम, जो तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारे साथ मौजूद है। अच्छा, उसके बाद है तकूनु, वला तकूनु। तो काना यकूनु हम पहले भी और आयात में पढ़ चुके हैं ये लफ्ज़। असल में इसका जो मादा है, रूट लेटर्स हैं, वो काफ, वाव और नून है। और क्योंकि ये अजवफ से आया है तो वाव हट, फ़ेल मादी में वाव हट जाता है और काना, काना हो जाता है फ़ेल मादी में। काना यकूनु कौनन, मायने इसका बहुत वसी हैं काना के। और वैसे बाब नसरा से जब आ रहा है काना यकूनु, तो इसका मतलब है होना, वजूद में आना, वाक़े होना, वक़्फ़ पज़ीर होना, रूनमा होना। सो वला तकूनु नहीं बन जाओ, बन जाना, हो जाना, ठीक है। तो नहीं बन जाओ, अव्वला पहले झुटलाने वाले, काफिरिन बिही, इस चीज़ को पहले झुटलाने वाले। अच्छा, ये हम पहले भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये इस तफसील में मैं नहीं जा रही कि काना अगर माजी के साथ आए तो फिर क्या उसका मायने होते हैं, और मुदारे के साथ आए तो मैं अगले लफ्ज़ पे जा रही हूँ। और अगला लफ्ज़ है वला तश वला तश्तरू, ला तश्तरू, ठीक है ना। तो ये इसका मादा शीन, रा और या है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये बाब इफ्तियाल यानी कि फैमिली 8 से आया है। फैमिली 8 से जब आता है तो इसका मतलब है वो खरीदता है या बदले में लेता है, ठीक है।
وہ خریدنا یا بدلے میں لینا. لا تشترو لین دین مت کرو، مت خریدو. اور 8 فیملی کو باب افتعال کہتے ہیں. اور جب یہ ثلاثی مجرد سے آتا ہے تو باب ضربہ سے شرع یشری شرعن. اس میں بھی لا تشترو ہے، فاربیڈنگ فارم ہے لا ناہیہ کے ساتھ، تو اس وجہ سے یہ فعل مضارع کی بھی ہم صرف تغیر کریں گے، اور سوری یہاں پہ امر کی ہے، اصل میں یہاں پہ ناہی کی ہونی چاہیے تھی. تو لا اگر اس کے ساتھ لگائیں گے تو لا تشتری ہوگا، لا تشتری. اور اس میں یا جو ہے وہ حذف ہو جائے گی جب ہم مجزوم بنائیں گے. جب مجزوم بنائیں گے تو یا حذف ہو جائے گی. اسی طریقے سے لا تشترو ہوگا، لا تشترو، اس میں نون حذف ہوگا. نون جب تشترونا جن فعل مضارع میں، جن افعال میں جو افعال الخمسہ کہتے ہیں، جن افعال میں نون آتا ہے تو اس میں نون گرانے پہ مجزوم ہوتا ہے. اور جن صیغات میں فعل مضارع کے جن صیغوں میں جو ہے آخر میں واو ہوتا ہے، تو سوری واو کہہ رہی ہوں، دمہ ہوتا ہے، تو دمہ ختم ہو کے سکون آ جاتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ جو شرعیہ ہے، شین رے اور یا، تو آخر میں یا ہے، اس کو فعل ناقص کہیں گے کیونکہ یہ جو واو اور یا جو ہیں وہ ویک لیٹرز ہیں. تو جب یہ فعل ناقص ہوتا ہے جس میں کہ آخری مادے کا آخری حرف جو ہے وہ یا ہو، تو پھر اس کو مجزوم بنانے کے لیے یہ آخری حرف گرا دیا جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں حذفی حرفی الا، حذف کر دیا گیا وہ حرف جو کہ کمزور تھا. حذفی حرفی الا لا تشتری. ٹھیک ہے، لا تشترو جب کہیں گے تو وہ انتم کا صیغہ ہوگا. اور اس سے اگلا لفظ ہے سمنن. لا تشترو سمنن قلیلا. سمنن سے میم اور نون، اس کا معنی ہے سمن کا مطلب ہے قیمت، کسی چیز کی قیمت. عام طور پر سمن کسی چیز کی قیمت کو کہتے ہیں جس پر خریدار اور فروخت کرنے والا باہم راضی ہو جائیں. قیمت اس معاوضے کو بھی کہتے ہیں جو اس چیز کے فی الواقع برابر ہو. اچھا، یہ اس میں جو چیز بھی وہ کسی چیز کے عوض حاصل ہو اس کو سمن کہتے ہیں. وہ جو ہے پیسہ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی بھی معاوضہ ہو سکتا ہے. اچھا، لفظی مطلب قیمت بھی ہے، اور اس کا ایک اور مطلب ہے سمنن. سمنن تو قیمت ہے، لیکن سمنن ہے اگر دمہ کے ساتھ ہے، سمنن تو 8واں حصہ. اور سمانی اگر آتا ہے تو اس سمانیہ جو ہے وہ اسم عدد 8 ہے. سمنن 8واں حصہ ہے، اور یہی سمانینہ ہو تو 80 کا عدد ہے. لیکن یہاں پہ جو ہے سمانن ہے، سمانن فتح کے ساتھ، سمانن سے پہ بھی فتح ہے، میم پہ بھی فتح ہے. تو سمانن قیمت کے معنی میں ہے، سمانن قلیلا. تو یہاں پہ یہ کمپلیٹ ہوتا ہے ہمارا ورڈ میننگ بھی. اور اگر آپ لوگوں کو کوئی کوشچن کرنا ہے تو آپ کر لیں، انشاءاللہ پھر اس کی تفسیر ہم نیکسٹ سیشن میں کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک، دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم فقہنا فی الدین، آمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔